السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے سے جو ہفتہ گزرا اور آج جب ہم 17 جنوری کو اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو گزشتہ ہفتے میں ہم نے بس جو ایک سب سے زیادہ جو ہمیں سرگرمیاں نظر آئیں وہ نظر آئیں ہماری سیاسی طور پر، جس میں کہ احتجاج اور ریلیاں اس کے بعد جو سب سے زیادہ خبریں رہیں اور سب سے زیادہ جو واقعات حاوی رہے وہ رہے اومیکرون۔ کرونا وائرس کی نئی ویریئنٹ نے اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کراچی شہر کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے کہ حکومتی ذرائع کے مطابق آج کے دن 17 جنوری تک جو ہے وہ تقریباً 40% سے 41% کے قریب جو ہے وہ ان کی رپورٹ ہے کہ اومیکرون کی جو ہے اس میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اور مزید بھی ہزاروں لوگ جنہوں نے اب تک ٹیسٹ نہیں کروایا ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کے کراچی شہر کے اندر جو ہے ویکسینیشن کی جو شرح تھی وہ ٹوٹل 40% تھی اور 60% افراد نے ویکسینیشن جو ہے وہ نہیں لگوائی۔ کیا وجوہات تھیں اس کے متعلق ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال حکومت بہت زیادہ وری ہے اور اس پر پریشر بھی ہے۔ اس پر پریشر بھی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اس حالات سے، اس مشکلات سے نکلا جا سکے، جیسا کہ 2019 میں اور 20 میں اور 21 میں جو صورتحال تھی وہ صورتحال دوبارہ پیش نہ آئے۔ گو کہ حکومت پہ ایک دباؤ ہے کہ حکومت پہ کہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے یا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے، لیکن ابھی تک جو صوبائی حکومت و وفاق ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے۔ آج یہی پروگرام در حقیقت میں ہم اسی پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو تاجر برادری کے نمائندے ہوں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ اومیکرون کو یہ ویریئنٹ تیزی سے پھیلتی ہے اور حکومت لاک ڈاؤن کرتی ہے تو ہماری معیشت کا کیا حشر ہوگا۔ تو پس منظر ہم دیکھیں گے۔ تو اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب رضوان عرفان صاحب، یہ ہیں جناب صدر کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن، اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب وقاص عظیم صاحب، کافی عظیم آدمی ہیں یہ اور ماشاءاللہ، اور سینئر نائب صدر میں نے جو آج آپ کو تعارف کرانا سینئر نائب صدر اور پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن، اس کے علاوہ ڈپٹی کنوینر بھی ہے تاجر ایکشن کمیٹی کے۔ بہرحال ویسے تو آپ کے اور بھی بہت سارے ہوں گے، آپ خود بتا دیجیے کہ کون کون سے تعارف ہوگا آپ کا۔ اچھا جی، میرے تیسرے مہمان ہیں، بڑے آپ کو معصوم سی شخص نظر آئیں گے، شارق میمن صاحب بہت ہی ایک ایکٹیو و فعال قسم کے بھی تاجر ہیں، اور یہ ہیں صدر کراچی ہیں بینکویٹ اینڈ ہال ایسوسی ایشن۔ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ یہاں تشریف لے کر آئے، اور ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ناظرین، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ پہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال سیاست اور معیشت کے بھور میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک جانب اپوزیشن ہے تو دوسری جانب آئی ایم ایف۔ اس وقت دونوں ہی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ حکومت اپنے معاشی مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے آئی ایم ایف کی سخت شرائط کو ماننے پر مجبور ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ٹیکس سے استثناء والی تمام اشیاء پر یا کم شرح والی اشیاء پر ٹیکس دیگر مصنوعات کے یکساں کر دی گئی ہے، جسے منی بجٹ کا بھی نام دیا جا رہا ہے۔ موبائل فونز پر 17%، پرچون فروشوں پر 10% سے اضافہ کر کے 17%، ساشے میں فروخت ہونے والی اشیاء پر 8% سے بڑھا کر 17%، پولٹری سیکٹر کی مشینری 7% سے بڑھا کر 17%، ادویات کے خام مال پر 17%، پیکنگ میں فروخت ہونے والے مسالے پر 17%، اسی طرح مختلف اشیاء و خور و نوش پر بھی ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ ایک جانب حکومت کہتی ہے کہ منی بجٹ سے عام عوام متاثر نہیں ہوں گے، لیکن معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اثرات یقینی طور پر صارفین پر مرتب ہوں گے۔ دوسری جانب گیس کی عدم دستیابی نے صنعتوں کے ساتھ ساتھ ہوٹلز انڈسٹری کو بھی متاثر کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھی اور اس رپورٹ کو ہی ہم احاطہ کریں گے، اور اسی رپورٹ کو احاطہ کرتے ہوئے اپنے مہمانوں سے جو ہم گفتگو بھی کریں گے اور یہ ماننے کی کوشش کریں گے کہ در حقیقت کا پس منظر کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے، کمرشل کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم تسلسل کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی انٹرو میں آپ سے بات کی تھی اومیکرون کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے، اور جو ہمارے مہمان تھے یہاں موجود ان سے بھی اپنے طرف کرا دیا، دوبارہ میں آپ کو نام دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا کرتے ہیں کہ میں رضوان عرفان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وقاص عظیم صاحب اور شارق میمن صاحب۔ تو ہم سب سے پہلے رضوان عرفان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ رضوان صاحب، 2019، 20، 21 3 سال گزار لیے اور 22 میں ہے، اب 5واں ویریئنٹ آ گیا، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ پابندیاں لگ سکتی ہیں،
آپ نے ابھی سے کیا اس کی پیش بندی کی ہے؟ یہ کیا احتیاطی تدابیر کرا رہے ہیں آپ لوگ مارکیٹوں میں؟ دیکھیں آپ نے بتایا کہ یہ 5واں شاید ویریئنٹ آ رہا ہے شاید جی جی یہ تو ویریئنٹ آتے رہیں گے، ہمیں اس پہ ساتھ زندگی گزارنی ہے احتیاط کے ساتھ. دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ اتنا کوئی خطرناک ویریئنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ خود حکومت کہتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے ہاسپٹل میں حالات بہتر ہیں، کوئی وینٹیلیٹر کا ایسی کوئی حالت نہیں ہے. تو ہمیں صرف احتیاط صرف یہی کرنی ہوگی کہ ماسک پہننا ہوگا، ماسک پہنیں، اور جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی وہ ویکسین کرا لیں، اور جو ویکسین لگا چکے ہیں وہ بوسٹر لگائیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں اسد عمر صاحب نے خود کہا کہ پورے پاکستان میں 10 کروڑ لوگوں نے جو ہے ویکسین لگا لی ہے. 10 کروڑ لوگوں نے ویکسین لگا لی 24 کروڑ میں سے تقریباً 24 کروڑ میں سے. تو اللہ کا شکر ہے کراچی سب سے زیادہ ویکسین لگا، اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں لوگوں نے ویکسین لگائی ہے، اور لگانی پڑے گی. آپ نے پہلے سختیاں کی بہت ساری، آپ نے جو ہے ویکسینیشن کارڈ بنوانے ضروری تھا، اس کو دکھانے کی ضرورت ہے. آپ نے ریسٹورینٹ میں بولا، ان کو ریسٹورینٹ میں بھی جو بتایا گیا کہ اس کو دکھایا جائے، تو وہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا. ہمیں اب ہمارے مارکیٹ میں ابھی شروع ہوا، اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے، 6 دکانوں کو سیل کیا. اس کے بعد لوگوں کو کہا ہوا بھی کہ اب جو ہے ماسک پہنیں، تو لوگوں نے ماسک پہننا شروع کر دیا. آپ کی اپنے ایسوسیشن مطلب کہ کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن ایک بڑی ایسوسیشن ہے، آپ نے اپنے ایسوسیشن کے بیس پہ بھی جو ہے دکانداروں کو ویکسینیشن کے لیے کیا موٹیویشن کی ہے؟ کیا آپ بھی کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اپنی آفس میں ویکسینیشن سینٹر لگایا. ٹھیک، وہ تو سب سے پہلے. اس کے بعد پھر ہم نے اس کا کنٹینیو کیا، 7 ڈے ہاسپٹل میں کرایا. پھر اس کے بعد ہم نے وین منگائی، وین سے جو ہے لگائی، کنٹینیو ہمارے یہاں ویکسینیشن شروع ہوتی رہی. لیکن اب جو ہے اب بوسٹر کا ساتھ آپ کے اپنے جو ایک اندازے کے مطابق، میرے خیال میں غلط ہوں کہ 6 سے 7 ہزار آپ کے ممبران ہیں، 6 سے 7 ہزار ممبران میں سے کتنے کو آپ لوگوں نے میرا خیال ہے کہ ایک میکسیمم تقریباً 70% سے ابو جو ہے لوگوں نے ہمیں لگا لی ہے. اور اب جو لوگوں نے لگائی ہے ہم ان کو بوسٹر کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو 30% نہیں لگائی تھی وہ نہیں لگائے تھے، وہ ان کو چیک ہوگی، گورنمنٹ چیک کرے گی. اس کے بعد اگر نہیں ہوگا تو اس پہ جرمانے بنتے ہیں، جو جائز جرمانہ ہوتا ہے وہ کریں گے، ورنہ جو ہے وہ ماسک پہنے. اگر ماسک نہیں پہنتے تو جرمانے. سرکار ہم نے دیکھیں احتیاط کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اپنے عوام کو بھی محفوظ کرنا ہے، سب کو محفوظ کر کے. کیونکہ ہم یہ نہیں کریں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے. تو ہم یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اور کرنی ہے ہمیں. چلے وقاص صاحب، آپ کا جو ریسٹورینٹ کا کاروبار آپ لوگوں کا، اور میرا خیال میں سب سے زیادہ جو کہتے ہیں ریٹ لائن پہ رہتا ہے وہ ریسٹورینٹ یا شادی میرج لان یا پھر اسکول. لیکن بہرحال ریسٹورینٹ کے حوالے سے کچھ ہفتے جو ہے کچھ ایسٹ میں یا ساؤتھ میں کچھ کاروائی بھی ہوئی. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ جیسے کہ ایک حکومت نے ایک ایس او پیز بنائی تھی کہ جو گاہک ریسٹورینٹ میں داخل ہوگا اس سے آپ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مانگیں گے. از اٹ پاسبل اور ناٹ پاسبل؟ دیکھیں بلال بھائی، جو ہمارے پاس جو اچھے لیگ کے ریسٹورینٹس ہیں وہ تو اس کو بڑی سختی سے انفورس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. اور وہ کیونکہ ان کے پاس کسٹمر آتا ہی اتنے دور سے ویٹنگ میں بھی رکتا ہے، بلکہ ماشاءاللہ کئی لوگوں کے تو کام ایسے ہیں، اچھے ایسے برانڈز ہیں کہ بغیر اپوائنٹمنٹ آپ کو جگہ بھی نہیں ملتی، آپ کو پہلے سے اپنی بکنگ. ہاں جی بالکل صحیح کریں، بالکل صحیح کریں. تو جب وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس وقت ان کو اپ فرنٹ وہ بھیج دیتا. پلس ان کے پاس آنے والا کسٹمر، جیسے بھی رضوان بھائی بھی کہہ رہے تھے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے، یہاں جو بڑی تعداد ہے لوگوں کی، ظاہر ہے صاحب حیثیت لوگ، ایسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے بھی زیادہ ہیں، جن کا ایکسپوجر بھی زیادہ ہے، جو ایسے ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں کہ جن کے یہاں یہ شروع سے ہی بات تھی کہ بھئی کورونا کا واحد علاج جو ہے ویکسینیشن ہے، تو ویکسینیشن سب سے پہلے کروا لینی. تو وہ ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں. مطلب ریسٹورینٹ انڈسٹری کے تقریباً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 99% نہیں، اس میں لیگز ہیں، ریسٹورینٹس کی لیگز ہیں. اب وہ جو پریشر تھا وہ آیا، جو آپ سمجھیں میڈیوکر طرح کے ریسٹورینٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر بالکل نیچے چلے آتے ہیں تو ڈھابے. جی جی. ڈھابوں پہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ وہ ان کا کنٹرول بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا سسٹم ہوتا ہے ان کا. لیکن یہ کہ وہاں بھی ابھی حکومت انفورس کرے گی، جائے گی، جا کے پوچھے گی تو یہ کام یقیناً. اچھا، ڈھابے آپ کے ممبران ہوتے ہیں؟ ڈھابوں میں کیونکہ ہمارا جو بنیادی طور پہ ایز اے ایسوسیشن ہماری بنیادی ڈی جی ٹی او سے شرط یہ ہے کہ ہمارا جو ممبر ہے وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہونا چاہیے، یعنی اس کو این ٹی این بھی ہونا چاہیے اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن بھی ہونی چاہیے. تو ابھی تک اس انڈسٹری کا جو المیہ ہے وہ یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بزنسز رجسٹرڈ ہیں نزلہ انہی پہ ہی بار بار گر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان پہ گرانا آسان ہوتا ہے، اور جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ ہمیشہ شاید 200 روپے دے کے چھوٹ جاتا ہے. تو وہ یہی والا معاملہ ہے ہمارے ساتھ. تو ابھی جیسے اب کورونا والی مثال جو ابھی ہم مسلسل سن رہے ہیں اور ہم ظاہر میڈیا کو لے کے چل رہے ہیں، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ہماری جو
انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ امپلائی بیسڈ ہے، یعنی ہمارے پاس ہر وقت ہر صورت میں بہت سارے مطلب کہ ایسوسیٹ آپ کے بھی لوگ ہیں نا، بس یہ کہ ہمیں چلانے کے لیے کچن اور فرنٹ کے مسلسل لوگ چاہیے، بالکل، تو ہماری یہ تنخواہ کے لوگ ہیں مسلسل، یہ دہاڑی دار طبقہ نہیں ہے. تو اب آگے ہم کیا فیصلہ کریں گے، یہ اچانک بند ہو جاتا ہے تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے. پچھلی بار کی جو ہماری مسلسل جو 20 مہینے کی پٹائی ہے اس میں ہمیں اتنی سکت ہی نہیں ہے اس وقت کہ اگر کسی لمحے بھی یہ چیز بند ہوئی تو ہم اس میں سے کیا کریں گے. وہ کہتے ہیں جنگل سے باہر نکل کے ایک آدمی رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے، اس نے کہا یار مجھے جنگل میں ڈاکو نے لوٹ لیا. انہوں نے کہا کتنے پیسے لوٹ گئے، اس نے کہا 72 روپے. بولا اتنا کیوں رو رہے ہو، کہہ رہے 72 روپے پہ نہیں رو رہا میں، اس لیے رو رہا ہوں. انہوں نے کہا اگلا آج جمعرات ہے، اگلی جمعرات پھر آنا تمہیں پھر لوٹیں گے. تو ہمارے ساتھ وہی ہو گیا کہ اب یہ ہوگا 5واں ویریئنٹ، پھر 6واں ویریئنٹ، 7واں ویریئنٹ. تو وہ ہر دفعہ جب وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ایسی انڈسٹری، ہماری انڈسٹری ہوئی یا یہ شادی ہال والے ہوئے، ان کے ساتھ ایک یہ معاملہ ہے کہ بغیر کوئی ڈیٹا کو انالائز کیے، بغیر کوئی اسٹیک ہولڈرز کو آپ رابطے میں کیے، آپ جو ہے نا اپنے طور پہ فیصلے کر دیتے ہیں اور وہ فیصلے المیہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اب ان سارے آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائمز کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ بڑا الارمنگ ہے اس وقت سچویشن، اس وجہ سے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بے روزگاری پھیلے گی، اگر یہ بات پھیل چکی ہے تو کرائم مزید بڑھے گی. بالکل. شارق احمد صاحب، آپ بڑے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، کیا مطلب یہ کیا مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کچھ؟ کیا بند ہوتا ہوا نظر مستقبل بہت خطرناک دکھ رہا ہے اس وقت، پر اسی پہ سوچ و وچار بولتے نا ہر وقت جاری رہتی ہے. ہماری مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت سوچ وچار کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہر وقت یہی رہتی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. اچھا. اور حکومت سے بھی ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہر بار کی طرح اس بار پیٹا نہ جائے. اب ہم بڑی مشکلات میں آئے ہوئے ہیں اور مشکلات سے اس دور سے اب گزر کے سیدھے ہوئے ہیں. ایک چیز ریپیٹ کر دیجیے، ابھی جو انہوں نے جو SOPs دی ہیں آپ کے میرج لانس کے لیے، وہ کیا ہیں؟ وہ 300% ماسک اور سینیٹائزر اور ویکسینیشن کارڈ لازم کے بغیر انڈور میں جو ہے وہ گیسٹ کی آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ SOPs. اور آؤٹ ڈور میں 500% ہیں اور اس کی ویکسینیشن لازمی ہے. اور تو مطلب یہ کہ اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس پہ دیکھیں 90% عمل ہو رہا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کوشش ہم پوری کر سکتے ہیں. دیکھیں کسی بھی ادارہ، کسی بھی ریسٹورینٹ، کسی بھی شادی ہال، کسی بھی مارکیٹ، آپ 100% SOPs فالو نہیں کر سکتے. 90% ہم 99% 90 بھی نہیں ہوتی بلکہ 50 سے 60% ہی ہوتا ہے. یہی ہے 50 سے مطلب ہے کہ حکومت مطمئن ہے. حکومت ہم سے بہت مطمئن ہے. AC صاحبان ہمارے پاس دیگر بار چیک اپ کرتے رہتے ہیں. پچھلی کل پرسوں رات بھی اور ایسٹ میں بھی کچھ شادی والوں کو وارن کیا گیا، البتہ سیل نہیں کیا گیا، وارن ضرور کیا گیا کہ آپ SOPs کی مینڈیٹری مطلب کہ آپ لوگ احتیاط کر رہے ہیں. سینیٹائز ماسک سینیٹائزر کے بغیر، ویکسینیشن کارڈ کے بغیر کسی کو اندر نہیں جانے. آپ کی بات لوگ ضرور ہے کہ تعاون کرتے ہیں. کچھ جو الٹریٹ عوام ہے اس کے ساتھ تو دیکھیں آپ نہیں بھیڑ سکتے. جو پڑھے لکھے ہیں، اچھے اسٹینڈرڈ شادی ہالز ہیں، اس میں یہ چیزیں لازمی بنائی جا رہی ہیں. چلے، آپ نے تینوں حضرات کی گفتگو سنی اور اس گفتگو میں مزید ہم اضافہ بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ مجھ سے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو ہم مزید گفتگو اپنے مہمانوں سے جاری رکھیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ کر ہم دوبارہ حاضر ہیں اور وقفے میں جانے سے قبل میری تینوں مہمان نے جو اپنے باتیں کی، یقینی طور پہ ان کی گفتگو جو ہے وہ بہت نارمل انداز میں آپ کو نظر آئی ہوگی، لیکن ایک اندر سے جو طوفان ہے ان کے اندر، وہ طوفان کا اندازہ تو ہم ہی نہیں لگا سکتے، وہ خود لگا سکتے ہیں. لیکن بہرحال اومیکرون کی وجہ سے خوفزدہ تو ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک منی بجٹ کا بھی مسئلہ ہے. جو منی بجٹ گزشتہ ہفتے جو حکومت کی جانب سے لاگو کیا گیا، یعنی منظور ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ تاجر برادری جو ہے انڈر پریشر بھی ہیں. لیکن ان پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل جو ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آن لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں ابھی پروفیسر ڈاکٹر انجم ہے، یہ ہے پرنسپل شہید بے نظیر بھٹو کالج لیاری کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے میری میڈم؟ جی مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. میڈم بات یہ ہے کہ میرے ساتھ تاجر برادری میں بزنس مین بیٹھے ہیں اور بزنس مین پہ اتنے زیادہ پریشر ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ اومیکرون بہت پھیل رہا ہے اور اومیکرون اگر تھوڑا سا بھی پھیل رہا ہے تو یقینی طور پہ جو ان کے کاروبار پر فرق بھی پڑے گا. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اومیکرون کا نیچرل ابھی تک جو کیا سچویشن ہے، کتنی پھیلاؤ ہوئی ہے اور کیا ہوگی مستقبل میں؟ جی تھینک یو ویری مچ. جو اومیکرون وائرس ہے یہ اسپیشلی اس منتھ میں بڑا فاسٹلی یہ پھیلا ہے اور ایون دیکھیں 35-40% تک ہم کراچی میں پہنچ گئے ہیں.
इसकी बेसिकली दो वजह है. बात बिजनेस के खुलने या ना खुलने का, दैट्स अनदर इशू. बट अभी तक हमारी पब्लिक ने जो इवन जो रूटीन डोज थी वैक्सीनेशन की, एक तो वो पूरी नहीं की. दुनिया भर में बूस्टर हो रहा है, इवन 5 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन लग रहा है. बट अनलकली हमारे लोगों ने तो अपनी जो एक्चुअल डोज थी, जो लोडिंग डोज थी, वो ही नहीं की. जी जी. दूसरा बहुत बड़ा इशू है कि इवन ये इस वक्त सीजन है शादियों का भी, आप जाएं, आप बाजारों में जाएं, वहाँ कोई भी एसओपी है ही नहीं. मैं आई डोंट थिंक सो कि जी जैसा होना चाहिए. और ये बड़ा फास्टली फैल रहा है. मतलब डेली हमारी ओपीडीज में इतने सारे पेशेंट. आज मेरा आईसीयू आज से एचडीयू जो था, जो 250 बेडेड एचडीयू था, ये तकरीबन 2 महीने पहले तकरीबन खाली था. आईसीयू में कुछ पेशेंट थे. जी जी. मगर अब ये पिछले 1 हफ्ते में ये फास्टली भरना शुरू हो गया. और डेली हम उसी तरह जो हम डेल्टा वायरस के पेशेंट को ले रहे थे, आपको याद होगा, या उसके सेकंड वेव को ले रहे थे. जी जी. आई एम सो सॉरी कि हम उसी तरह पेशेंट को उठाना शुरू हो गए हैं. डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बता दीजिएगा, ये जो वेरिएंट है, ये जो ओमिक्रॉन के मुतालिक तो अमूमन लोग कह रहे हैं कि ये एक जस्ट लाइक ए फ्लू है और इसमें मोर्टेलिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो इससे शायद के लोग इसीलिए भी जो है वो खौफजदा नहीं है ज्यादा. देखिए, यू आर वेरी राइट. मगर मैं एक आपसे बात शेयर करूं कि हमारे हॉस्पिटल में 2 मोर्टेलिटी हुई है. इन दोनों पेशेंट्स का, एक का तो सिर्फ एक सिंगल डोज था जो इसने साइनोफार्म लिया था, और दूसरा किसी का भी नहीं था. यू आर वेरी राइट कि डेफिनेटली ये फ्लू लाइक प्रेजेंट कर रहा है. नहीं, मेरे यहाँ पे जो ताजिर दोस्त बैठे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर डबल डोज आपने वैक्सीनेशन ले ली है तो उन पे मतलब कि असर कम करेगा. प्लीज आप लोग सब बूस्टर लगवाएं. बूस्टर का एंटीबॉडी लेवल देखिए, कुछ अरसे में ओवर द टाइम ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. वी नीड टू हैव अ बूस्टर. हम कहीं भी जाते हैं, स्वाइन फ्लू का या इवन ट्रैवलिंग करते हैं, हम बूस्टर लगाते हैं. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो आपका ओमिक्रॉन वायरस है, इसका वेरिएंट के साथ नुकसानदेह ये चीज है कि ये बड़ा फास्टली म्यूटेट करता है. मतलब ये डेल्टा वायरस हम कहते थे, इट्स वेरी वेरी डेंजरस. हमने बड़ी उसमें उस फेज में लाशें उठाई और बड़ा ये खतरनाक वायरस था. मगर ये इसके मुकाबले में 100 ऑफ टाइम ज्यादा फास्टली म्यूटेट. मतलब डरना चाहिए कि ये और एटलीस्ट मोर्टेलिटी हो सकती है इसमें. मोर्टेलिटी हुई. मैं आपको बताया कि हमारे हॉस्पिटल में इस हफ्ते 2 पेशेंट वेरी सीवियरली कंडीशन, हमने उनको रिसीव किया, वो बेड पे थे और वो दोनों जान से हाथ धो बैठे. तो अगर आप प्रॉपरली जो एसओपीज को मैनेज करें, और स्पेशली प्लीज गेट योर वैक्सीनेटेड डन. बूस्टर लगाना बहुत जरूरी है. दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने 18 एंड अबव को सबको फर्स्ट बूस्टर डोज बिल्कुल फ्री की हुई है. वो लगवाएं आप लोग जरूर, क्योंकि उसके बाद जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी सिम्टोमेटोलॉजी, जैसे आप मुझे कह रहे हैं, तो बहुत लाइक फ्लू है और फीवर है या बॉडी एक है, और उसको हम एडमिट भी नहीं कर रहे, उनको हम सिंपल मल्टीविटामिन से विटामिन जो हमारी बेसलाइन ट्रीटमेंट है उससे हम डिस्चार्ज कर. जी, बहुत शुक्रिया मैडम. ये थी प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम साहब, प्रिंसिपल थी शहीद बेनजीर भुट्टो कॉलेज लियारी और चेयरपर्सन थी लियारी जनरल अस्पताल कोविड सेशन की. तो इनकी गुफ्तगू सुनिए. मेरा ख्याल है शारिक भाई डर रहे हैं सबसे ज्यादा, तो आप लोग इफेक्टिव हो रहे हैं कि आप लोग जो है वो शादियां भी करवा रहे हैं और कोविड भी फैला रहे हैं. यार नहीं, देखे ऐसा नहीं, हम बिल्कुल शादियां जरूर करवा रहे हैं. कोविड नहीं फैला रहे. नहीं, कोविड फैल रहा है यार. वो कह रहे हैं कि वो जब वो कोई वही नहीं करता, क्या कहते हैं, ना मास्क पहनता है ना कोई. आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? हर शादी हॉल के बाहर एक कोविड वैक्सीन की सेंटर लगा दें. हमारे हर शादी हॉल के बाहर जो है एक टेबल लगाई जाती है जिसपे वैक्सीनेशन कार्ड, मास्क एंड सैनिटाइजर वो जरूर दिए जाता है. कार्ड लिया जाता है उनसे वैक्सीनेशन का, फिर एंटर किया जाता है. अब देखें, नेचुरली अंदर अब जाके अगर कोई मास्क उतार देता है तो इंतजामिया उसको मार नहीं सकती, उसको समझा सकती है. बिल्कुल सही, ठीक है ना. हमारा काम है उसको समझाना. हमने तो ये देखा है यार, बुकिंग ऑफिस में आप एक लोग जो बैठे तो वो मास्क नहीं लगा के बैठे होते. नहीं, मेरे बिलखुसूस मेरे यहाँ, मैं अपने खास ऑफिस की बात करूंगा, बिलखुसूस मेरे यहाँ ये बहुत सख्ती है इस चीज. नहीं, मुझे तो रिजवान ने भी ये बात कही थी, रिजवान ने भी की थी कि मैरिज लॉन वाले जो बुकिंग ऑफिस में बैठे होते हैं वो नहीं लगा के बैठे होते. वो कहते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल बैठे हुए हैं तो कुछ भी नहीं होगा. लेकिन बहरहाल इस कोरोना से डरना जरूरी है. जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं कहता हूँ हम इसको इतना हल्का नहीं लेना चाहिए. ना लें, बिल्कुल ऐसी बात है, इसको हल्के में ना लें. हाँ. और बिल्कुल जो है अपनी एहतियाती तदाबीर हर वक्त इस्तेमाल करें. मास्क, सैनिटाइजर्स को जो है वो बिल्कुल बोलते ना यकीनी तौर पे आप लोगों ने करना है. जी वकास भाई, देखिए, अब कोरोना की अगर बिल्कुल उनकी बात से कोई वो नहीं है. मेरी वाइफ अभी 3 दिन पहले इंग्लैंड गई. बिल्कुल ठीक है, मेरी फैमिली जो है वो इंग्लैंड में.
تو میں وہاں پہ کیونکہ ہم بڑا کلوزلی اس کو آبزرو کر رہے تھے، ان کی ٹریولنگ ہے، تو ایک بڑا دلچسپ اسٹڈی سامنے آ رہی ہے، ڈیلٹا وائرس ورسس اومیکرون. 5.5 لاکھ لوگوں کی انہوں نے اسٹڈی لی. ان 5.5 لاکھ لوگوں میں دونوں 5.5 لاکھ ڈیلٹا کے اور 5.5 لاکھ اومیکرون کے، ٹھیک ہے. تو یہ جس کا ہاسپٹلائزیشن ہے نا اومیکرون کا، وہ انہوں نے اس میں سے فگر آؤٹ کیا کہ 72% لوگوں کو کسی قسم کی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے صرف 11% لوگوں کو وینٹیلیشن کی ضرورت پڑی، اور وہ بھی مورٹیلٹی ریٹ 0.08%. اچھا، انگلینڈ میں بھی اس دفعہ انہوں نے کوشش بند نہیں کیا. دیکھیں انگلینڈ نے یہ کہا، اب آپ ایک بات کو سمجھیں، ان کے لائف سٹائل میں اور ہمارے لائف سٹائل میں ہم بڑے، اللہ نے ہمیں، آپ دیکھیں ایس او پی کی بنیاد پہ تو پاکستان میں کورونا کو آپ نے شکست نہیں دی، صرف اللہ کا فضل ہوا، اور کچھ ہماری سخت جانی تھی. جن چیزوں کے ساتھ جیسا ہم پانی پیتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ تو آپ باہر کسی جانور کو بھی پلائیں، لکڑ ہضم پتھر ہضم، جس کی وجہ سے ہماری امیونٹی بھی بڑھ گئی. جی تو یہ اللہ کا فضل تھا کہ جس کی وجہ سے ہم اس میں سے نکل گئے. تو آپ شرع بھی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر دو نقصان ہو رہے ہوں تو گو فار لیسر ایول، جس میں کم نقصان ہو اس کی طرف جاؤ. یہاں ابھی ہم لڑ رہے ہیں، پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پٹائی ہے معیشت کی، معاشی پٹائی جو اس وقت ہماری ہو رہی ہے، جو آگے آنے والے حالات ہیں، جو معیشت کے یہ بگڑنے کی وجہ سے جو آپ کا اسٹریٹ کرائمز ہے، یقیناً 2 لوگوں کا چلا جانا بہت ہی دکھ والی بات ہے. لیکن ابھی یہ 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ہی دن میں 4 لوگوں کو گولی مار کے مار دیا گیا اور ان سے پیسے چھین لیے. بلکہ اس بیچارے کے تو 3 دن پہلے شادی ہوئی تھی. تو یہ کیا آپ دیکھیں نا، ہم بات کریں، ہم مچھر چھانے اور اونٹ نگل لیں، ہمیں ایکچولی بات کو اس طرح کرنا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ یقیناً اس کے اوپر آپ کو ہر طرح سے حفاظتی تدابیر کو لے کے چلنا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. بالکل، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے نا. اور یہ کر رہے ہیں، کاروبار پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کے لیے یا تو دیکھیں نا، باہر کی دنیا اس لیے شور مچاتی ہے کیونکہ ان کے پاس ہیلتھ سسٹم گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم پہ لوڈ آئے گا، آپ پہ تو کوئی لوڈ ہی نہیں آتا. یہاں 5,000 کا علاج ہو یا 50 لاکھ کا علاج ہو، مریض خود ہی کراتا ہے. خود ہی کراتا ہے، بالکل صحیح. تو پھر وہ پیسے بھی اس کے لگنے اور کام بھی اس کا بند کر دو، تو پھر اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے یار؟ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اچھا رضوان رفیع صاحب، یہ تو چلو ان کی گفتگو اومیکرون کی چلتی رہی. ابھی جو منی بجٹ آیا، منی بجٹ میں نے سنا کہ موبائل پہ کافی زیادہ انہوں نے لگا دیا ہے، لیپ ٹاپس پہ اور آپ کے سولر پلیٹس پہ اور چیزوں پہ. تو ایسے ایک تاجر ہونے کے ناطے آپ کے کیا ریئیکشن ہے اس پہ کہ حکومت کہتی ہے کوئی چیز مہنگی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ ڈیجیٹل پاکستان کریں گے. جی. تو یہ ڈیجیٹل پاکستان یہ کر رہے ہیں کہ موبائل پہ 17% سیس ٹیکس لگا دیا، 5% لیپ ٹاپ پہ لگا دیا سیس ٹیکس، جبکہ وہ شوکت ترین صاحب بولے تھے کہ ہم اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. اچھا، یہ لیپ ٹاپ جو امپورٹڈ ہوتے ہیں؟ جی، امپورٹڈ جو ہوتے ہیں، جو ماغذات، کیونکہ یہاں بنتے نہیں ہیں لیپ ٹاپ، جتنے بھی چاہے وہ پرانے ہوں چاہے وہ نئے ہوں، 5% سیس ٹیکس لگا دیا. آپ اپنے نوجوانوں کو جاہل بنانا چاہتے ہیں؟ آپ پڑھا لکھا پاکستان چاہتے ہیں یا جاہل پاکستان چاہتے ہیں؟ جبکہ آن لائن میں تو آپ کی دیکھیں، ابھی آپ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ویریئنٹ آ رہے ہیں، جی، تو آن لائن جو لوگ زیادہ تر کاروبار کریں گے تو وہ چیز تو آپ کو سستی کرنی چاہیے. اور آپ کا سولر پینل، ہمارے یہاں بجلی ہے نہیں، ہمارے یہاں لائٹ کا اتنا بڑا فقدان ہے، اور اس پہ ہی آپ نے ٹیکس لگانا شروع. ان کو تو بالکل فری کرنا چاہیے تاکہ ہر آدمی کی پہنچ پہ ہو. اچھا، ابھی موبائل فون کی کیا صورتحال ہوگی؟ میں نے سنا 35,000 سے اوپر والے موبائلز پہ سیس ٹیکس لگا ہے. دیکھیں 35,000 ہو چاہے وہ 50,000 ہو، پرائس تو بڑھ گئے نا. آپ نے 35,000، ہمارا پاکستان جو ہے ابھی تک 3G 4G 5G تک گیا ہی نہیں ہے، وہ بھی تقریباً. اور دنیا میں جو ہے 80% لوگ 5G تک پہنچ گئے، اور ہمارا ابھی تک جو ہے 3G ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. 4G بھی پوری استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کی کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے، پیچھے. یہ چیزیں لگژری آئٹم میں نہیں آتی. کوئی مشاورت، ہم نے باقاعدہ لیٹر بھی دیا ان کو. ہم نے کہا یہ چیزیں جو ہیں آپ سستی کریں. آپ ایک موبائل سے ایک آدمی موٹر سائیکل بھی چلاتا ہے، ایک موبائل سے آدمی جو ہے وہ کھانا بھی پہنچاتا ہے. آج کل تو آن لائن سروسز، ایک آدمی ٹیکسی بھی چلاتا ہے، ہر آدمی کاروبار کرتا ہے اس سے. وہ چیز تو آپ کو سستی کرنی چاہیے، آپ اس کی چیزیں مہنگی کر رہے ہیں. آپ یہ میرے سمجھ سے بالاتر ہے. اچھا، یہ جو بڑھائی منی بجٹ میں بریک پہ جاؤں گا، میں جلدی سے بتا دیا، اس سے ریسٹورینٹ انڈسٹری، شادی والے سارے کیا متاثر ہوئے ہیں؟ ہر آدمی. آپ مہنگائی کا آپ ریشو دیکھیں نا، کتنا مہنگا ہو گئے، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے. ہم تو وہ پہلے جو کرونا کی لہر تھی ابھی تک نہیں نکلے. ہمارے تو روزانہ مسئلہ کہ 2.5 سال جب مارکیٹیں بند رہی، وہ جو بیچارے لوگوں کی جو موڑیاں تھیں وہ تو کھا لی ان لوگوں نے، وہ تو رہی نہیں بیچاروں کی. وہ جو اب لوگ آ رہے ہیں قرضدار پیسے لینے کے لیے، کیا کریں گے بیچارے؟ کاروبار کریں گے تو قرض دیں گے نا. یہ بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ ناظرین کہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد ہم مزید گفتگو بھی کریں گے کہ
जो गुज़श्ता 2 साल 3 साल से जो कोरोना था उसके बाद बहुत सारे लोग तो कलाश हो गए, दिवालिया हो गए, और बहुत सारे लोग तो बहरहाल खुदकुशी भी कर चुके इस हवाले से। लेकिन अल्लाह रहम करे आने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो मज़ीद गुफ्तगू साथ जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त करते हैं दोबारा हाजिर हैं। और नाज़रीन, आज की गुफ्तगू जो है उसमें दरख्त पस मंज़र क्या, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन की जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट की वजह से हमारे ताजिर बरादरी में जितनी पैनिक है, उन पैनिक में को हम देखना चाहते हैं कि अगर उससे जो है वो नबर्द आज़मा होने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए। बात यह है कि वक़ास अज़ीम साहब, कितने रेस्टोरेंट है कराची शहर के अंदर? मैं कराची की बात करूंगा, या मैंने देखा कि आप हाईवे की तरफ चले जाएं या आप और उससे आगे चले जाएं, तो ये जितने भी अक्सर आप लोगों की और दूलों में मिल रहा है कि जब अगर पाबंदी लगती है तो कराची के हुदूद तक लगती है, टोल प्लाजा से पहले, और टोल प्लाजा के बाद जो है ना सारी चीज़ें खुले रहता है। तो आप लोगों के अपने मेंबरान्स भी तो होंगे दीगर शहरों में भी, उनसे पूछा आपने कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और क्या आइंदा के लिए क्या प्लानिंग की है? बिलाल भाई, ये कराची के साथ एक बड़ा ही एहसास से महरूमी वाला सिलसिला है, लेकिन ये कि क्योंकि कराची की कोई आवाज़ शायद नहीं है इस वक्त, ये पूरे पिछले 20 महीनों में भी ये बड़ा क्लियरली हमने नोट भी किया, एविडेंस भी कलेक्ट किया, एविडेंस दिए भी ऊपर अथॉरिटी को कि अंदरून सिंध जो है वो इस तरह की सख्ती और इस तरह की चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं देखनी है, बिल्कुल नहीं। तो कराची कुछ यानी कुछ ज़्यादा ही तवज्जो शायद दे दी जाती है। आप वो चाहे हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात हों, चाहे हमारे मुर्दमशुमारी के मामलात हों, चाहे हमारे बल्दियाती कानून हों, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कराची को अल्लाह ताला ने कुछ अलग ही तरीके से मामला किया। तो अभी जो हमें सबसे बड़ा ख़तरा है वो, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, अगर ये सिलसिला शुरू होगा तो बाकी सारे मामलात हो रहे होंगे। यानी हो रहा होगा कि अगर किसी जगह कमिश्नर साहब जाके, अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब जाके वो लगा रहे होंगे, पाबंदी लगा रहे होंगे, तो हो सकता है बराबर में एक बहुत बड़ा धरना चल रहा हो पिछले 15 दिन से, जिसमें हजारों लोग बगैर किसी एसओपी के बैठे हों, तो वो उनको छोड़ देंगे और जिसकी गर्दन पतली होगी उसको पकड़ लेंगे। जो धरना भी चल रहा है जमात इस्लामी का, या रैली निकली गुज़श्ता दिन इतवार के दिन दीगर जमातों की, आप क्या समझते हैं कि ये सही है या अपने हुकूक की जद्दोजहद में जो है बहुत कुछ जो है कुर्बान करना पड़ता है? देखें, बात यह है कि आवाज़ तो एक होनी चाहिए कराची की। अब ओवर हम तो ये समझते हैं कि एज अ बिजनेसमैन हमारे लिहाज से हमारे जो चैम्बर्स हैं, चाहे वो FPCCI हो, चाहे वो कराची चैम्बर हो, तो इनकी एक आवाज़ है जिसको हम चाहते हैं कि आवाज़ आए, भरपूर तरीके से आवाज़ आए। आप देखें, आप अभी यहाँ KPK का मामला देखें कि उन्होंने उनकी जो एसोसिएशन थी, CNG एसोसिएशन, उसने लड़ झगड़ के 3 दिन के लिए खुलवा ली, ओपन करवा लिया, ठीक है, क्योंकि वहां उनकी चलती थी, उन्होंने उसको चला लिया। आवाज़ जैसे निकाली जाती है, तो हकूक के लिए तो आपको आगे आना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिमट के बैठे रहेंगे, हमें ये रहेगा कि यार हम आगे आएंगे तो नज़रों में आएंगे, क्योंकि कराची का माहौल एक ऐसा बन गया कि पहले जो एक कल्चर था वो ख़त्म हुआ, तो अब वो जो गैप है उसकी बात, अब कोई झंडा उठाने के तैयार नहीं है। और जो लोग आगे हैं वो एक अजीब किस्म की एक सिचुएशन है, वो सिर्फ शायद अपने मफाद को देख लेते होंगे, और बाकी जो बुनियादी जो लोग हैं वो इसमें पिस रहे हैं। मुझे ये एहसास हुआ कि इस वक्त सियासी तौर पे तो सारे धरने हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि मुआशी तौर पर अभी तक किसी ने कोई आवाज़ उठाई नहीं है। सिर्फ मिनी बजट के खिलाफ जो लोग जो है वो अपने अपनी आरा को पेश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मिनी बजट हकीकत में उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ेगा? सर, मिनी बजट तो एक ये ओमिक्रॉन से ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा टाइम बम है, ये बहुत बड़ा टाइम बम है। आप देखें, हुकूमत खुद दावा कर रही है, आप फोन पे जो आपके इस वक्त मैसेज चल रहा है वो क्या है कि अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है, मतलब हुकूमत ये मान रही है कि 50,000 रुपए में आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। 50,000 रुपए, सर किसी टीचर से पूछें, उसकी तनख्वाह है 50,000 रुपए। तो ये कैसे मामला है? तो ये तो मान रही है ना कि जो आपकी जो महंगाई है वो उस लेवल पे पहुंच गई है, और ये जो मिनी बजट या जो भी इस तरह की चीजों को ये पास कर रहे हैं बगैर स्टेक होल्डर्स को शामिल किए हुए, बगैर लोगों को शामिल किए हुए, बगैर आपके पास कोई भी आप एक आदमी लाते हैं जो कि ऊपर से डिक्टेशन लेता है, ऊपर से मतलब इनसे नहीं, इनसे भी ऊपर से जहां से वो लगा होता है, और उसको नाफिज कर दिया जाता है बगैर ये देखे कि उसका इतलाक जब होगा तो उसके असरात कहां तक जाएंगे। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये बात कर रहे हैं ये इसलिए कि टाइम कम है हमारे पास, इसलिए मैं कह रहा था कि आप अपनी जो मुस्तबिल के हवाले से जो भी आपकी अपनी विशेष हैं कि कैसे इसका निपटा जाए, या क्या और मजीद इक़दाम होने चाहिए जिससे आप लोग महफूज रह सकें। मैं आवाम से और बिलखुसूस हमारे शादी हाल वालों से एक ही दरख्वास्त करता हूँ हर बार हर प्लेटफॉर्म से कि देखें, इस कोरोना से लड़ना है
ٹھیک ہے, اس کی احتیاطیں ڈرنا نہیں لازمی ہے. کریں. ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا بھی ہے, لڑنا بھی ہے, دونوں کام کرنا ہے. ڈرنا تو ہے پر لڑنا ضروری ہے. جو اللہ نے ہمیں امیونٹی سسٹم دیے ہوئے ہیں وہ لکڑ پتھر عزم کی ہے نا, وہ تو مجھے پتا ہے. تو وہ والے کے ساتھ بھی کریں, پر ساتھ ہی ساتھ میں ماسک, سینیٹائزر, ہال والوں کے ساتھ بھرپور تعاون, اور ہال انتظامیہ کا اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھرپور تعاون ہونا چاہیے. اور عوام کو چاہیے کہ وہ ان سے تعاون کریں, ان سے تعاون کریں, بحث نہ کریں, ماسک لگائیں, سینیٹائزر لگائیں, اپنے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھیں. اور حکومت سے میں بار بار یہ التجا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم وہ واحد انڈسٹری سے جو 16 ماہ کنٹینیو بند رہے اور ہماری وجہ سے ہم اس اور نہیں برداشت کر پائیں گے, لہٰذا اس کو اگر اب کوئی لاک ڈاؤن سچویشن بنتی ہے تو اس کو بند نہ کیا جائے. اچھا, مسئلے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پچھلے جو مطلب کہ سابقہ جو 2021 میں جو کھلے, آپ تو 20 میں کھلے آخر میں, تو جو مطلب کہ لوگ تھے, کیا آپ لوگوں نے اپنے تمام واجبات ادا کر دیے یا ابھی بھی آپ لوگ زیر بار ہو؟ نہیں, ہم نے اپنے تمام واجبات اس بار ادا کر دیے ہیں تمام پارٹیز کو. اگر اب کوئی لاک ڈاؤن لگتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیسہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم عوام کو واپس دے سکیں. جی رضوان بھائی. دیکھیں, لڑنا کسی سے نہیں ہے, ڈرنا ہے صرف, ڈرنا ہے صرف اللہ سے, کیونکہ وہی مالک اور رازق ہے. ہاں بے شک. اور جس وقت جس کا ٹائم لکھا ہے وہ اسی وقت آئے گا, نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ موت اور زندگی کا, یہ تو چلتا رہ رہا ہے سلسلہ. ہمیں صرف احتیاط کرنی ہے, احتیاط کرنی ہے. اور جو موت کا ایک بہانہ چاہیے, بالکل بہانہ چاہیے. اس اومیکرون اس کے علاوہ بھی آپ اگر نکالیں حساب کتاب تو لاکھوں لوگ ایسے ہی, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا, کوئی بیماری میں مر گیا, کوئی اور مر گیا, کوئی اور مر گیا ہے. تو یہ لاکھوں کی تعداد, اگر یہ بیماری ہے, ہمیں اس میں احتیاط کرنی ہوگی. ویکسینیشن جو ہے وہ کرنی ہوگی. بوسٹر کی بات کی, بوسٹر لگانا ہوگا. مطالبہ کریں گے حکومت کو یہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے ایک لائبل بنائے, کیونکہ اب ہم جو ہے زیادہ سسٹین نہیں کر سکتے. ہماری دیکھیں مارکیٹوں میں جو ہے لوگوں نے وزٹ کیا, اے سی صاحب نے سرپرائز وزٹ ہوا, وہاں چیک کیا انہوں نے, جس کے نہیں لگی ہوئی تھی ویکسین اس کو اسی وقت لگائی گئی. ہم نے کوآپریٹ کیا ان کے ساتھ. بہت اچھی بات. تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ کاروبار کرنا ہوگا. وقاص بھائی جلدی سے کیا کہیں گے, حکومت سے کیا تجاویز دیں گے, کیا بولیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ مزید کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو لوگوں کا جو خوف ہے نا, اس کے ایلیمنٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. لوگ امید میں زیادہ بہتر فیصلے کرتے ہیں. لوگ تو خوفزدہ نہیں ہیں. نہیں, اس کے اندر یہ کہ آپ ایک سچویشن کو سامنے لا کے لوگوں سے جب آپ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھیں گے, ہم اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے آخری لمٹ تک جائیں گے, ہم تیار ہیں نا. آپ نے جب کہا ویکسینیشن کروا لیں, ہم نے سارے لوگوں کی ویکسینیشن کروائی اور اپنے اسٹاف کی. تو ہماری اس وجہ سے, اور اگر یہ آپ کہیں بھائی اسٹاف کے ساتھ ساتھ آپ یہ بولیں کہ ان کے گھر والوں کی بھی ہونا ضروری ہے, ہم وہ بھی کروا کے دیں گے. تو ہم سے جو ہو سکے گا ہم ضرور کروائیں گے, لیکن ہمیں اس میں لوپ میں لیا جائے, کوئی رستہ ضرور چھوڑا جائے. جی ناظرین, آپ نے سنی بات کی. بات یہ ہے کہ بہرحال جو بھی صورتحال ہے اس کو سمجھنا تو بہرحال آپ کا کام ہے. میرا اپنا تجزیہ تو یہی ہے کہ ہم تاجروں کی اگر مدد نہیں کریں گے تو ملک معیشت کیسے مضبوط ہوگا, ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. بلال احسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اللہ.